رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوسرا معزز حاضرین، رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر گزارشات ہو رہی تھی۔ بات پہنچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو ہجرت حبشہ کی اجازت دی، پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ منورہ میں رہنے کا اور کھل کر ایک ایسی جگہ جہاں کھل کر اللہ کے دین کی بات ہو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مکمل بات جو ہے وہ وہاں تک رکھ سکیں۔ ہر جگہ رکاوٹیں تھیں، مسائل تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رکاوٹوں کے باوجود اپنے کام کو جاری رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں مدینہ منورہ کی صورت میں ایک ایسی ریاست عطا فرمائی جہاں پر سکون و اطمینان اور ہر بات اللہ کی انسانیت کے سامنے واضح طور پہ رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیسا فرمایا کہ کچھ لوگ حج کے موسم میں مدینہ منورہ آئے، جن کا تعلق قبیلہ اوس کے ساتھ۔ مدینہ میں 4 بڑے قبائل رہتے تھے، بہت سارے قبیلے تھے لیکن ان میں 4 مشہور تھے: اوس، خزرج، بنو قریظہ، بنو نذیر۔ یہ
اوس و خزرج کے لوگ یہ یمن سے مدینہ منورہ آئے تھے، یہاں انہوں نے قیام فرمایا۔ یمن کے علاقے میں وہاں بڑا سرز و سبز و شاداب اور بند باندھے ہوئے تھے، لیکن نافرمانیوں کی وجہ سے بند ٹوٹا، قحط سالی آئی، مشکلات بڑھی، تو وہاں سے یہ منتقل ہوئے، مدینہ آ کے ڈیرے لگائے ان قبائل میں۔ اب ان میں سے اوس اور خزرج بھی مشہور قبیلے تھے۔ بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ آپس میں لڑائیاں ان کی چلی رہتی تھی، قبائل تھے، مختلف قسم کی لڑائیاں آپس میں۔ اوس والے بنو قریظہ کے ساتھ ہو جاتے تھے، ان کے حلیف تھے، اور خزرج والا قبیلہ جو تھا یہ بنو نذیر کے حلیف تھے۔ بھئی ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی قبائل کا گٹھ جوڑ ہوتا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ انہوں نے تو کیونکہ ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی پہلے اوس و خزرج کی، تو اگر اوس والے بنو قریظہ کے ساتھ ہوئے تو خزرج والوں نے ڈائریکٹ ہی بنو نذیر کا ساتھ دیا۔ اب یہ تھے قبائل وہاں کے، مدینہ منورہ کے۔ اللہ کی قدرت، وہاں سے 6 بندے آئے، 6 آدمی قبیلہ اوس سے، حج کے موسم میں، اور اللہ کی قدرت اور شان کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پیغام سنا، اوس میں سے 6 بندوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ آغاز ہو رہا ہے ریاست مدینہ کا۔ 6 بندے مسلمان ہو گئے قبیلہ اوس کے، خزرج کے نہیں آئے تھے اس سال۔ تو قبیلہ اوس میں 6 بندے جب مسلمان ہو گئے، ان کے بڑے جو تھے وہ اسعد بن زرارہ تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح عوف بن حارث بھی تھے، قطبہ بن عامر بھی تھے، عقبہ بن عامر بھی تھے۔ تو جب یہ 6 افراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکے، تو انہوں نے خواہش ظاہر فرمائی کہ ہم جا تو رہے ہیں، آپ ہمیں کوئی ایسا قاری دے دیں جو قرآن پاک زیادہ جانتا ہو، اسلام کو پہچانتا ہو، تو آپ ہمیں عنایت فرمائیں، ہم مدینہ منورہ انہیں ساتھ لے جائیں تاکہ وہ ہمیں دعوت بھی دے، ہمیں پیغام بھی سنائے، اور ہماری اصلاح بھی فرمائے، غلط صحیح بھی بتائے، جو قرآن پاک انہوں نے سیکھا ہے وہ ہمیں بھی سکھائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب فرمایا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے ان کو حسن بھی بڑا عطا فرمایا تھا، اور قرآن پاک بڑا اچھا پڑھتے تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسلام کے لیے قربانی بھی بڑی تھی۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ یہ اسلام کا پہلا مبلغ تھا، یہ اسلام کا پہلا عظیم انسان تھا جن کا انتخاب اللہ کے نبی نے خود فرمایا۔ آپ ذرا تصور کریں کہ جب کسی کو کسی کام کے لیے منتخب فرمایا جاتا ہے تو انتخاب والے پہ بھی نظر ہوتی ہے کہ کس نے اس کو سلیکٹ کیا ہے، کس نے پسند کیا۔ قربان جاؤں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت پر کہ جن کا انتخاب خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو آپ اندازہ کریں آپ کا انتخاب لاجواب تھا، اور اللہ کے نبی کی نظر جہاں تک جاتی تھی
ذہانت و فطانت و متانت میں وہ کسی اور کی نہیں جا سکتی تھی۔ اللہ کے نبی وہ صلاحیتیں جانتے تھے کہ مصعب بن عمیر میں کیا ہے۔ ماہر استاد ہوتا ہے کہ اس کو اپنے شاگرد کی ہر نفس کا، اس کی نفسیات مکمل جانتا ہے۔ معلم ہوتا ہی وہی ہے جو اپنے شاگردوں کی نفسیات کو جانتا ہو کہ اس وقت ان کا یہ مزاج ہے، ان کو یہ چاہیے، ان کو یہ چاہیے، یہ فلاں جگہ کام کر سکتا ہے، اس کی یہ صلاحیت ہے۔ تو یہاں سے یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے کہ جس کام کے لیے جو زیادہ موزوں ہو اسی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ حالانکہ اور بھی بہت سارے صحابہ کرام موجود تھے، کوئی اکیلے حضرت مصعب تو نہیں تھے۔ اللہ کے نبی نے انتخاب فرمایا تو اس کام کے لیے اس وقت وہی مناسب زیادہ تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منتخب فرمایا۔ اور آپ ذرا تصور کریں اس محنت پر جو انہوں نے کی تھی، اللہ نے ان کو اعزاز کیا دیا تھا۔ ایک تو پہلے مبلغ ہونے کا اعزاز، اور صرف ایک نہیں درجنوں مسلمانوں کے اسلام کا سبب بنے۔ اور پھر اللہ کی قدرت اور شان دیکھو کہ اتنی قربانی دی، اتنا کچھ قربان کیا پیارے نبی کے دین کے لیے کہ آخری وقت یہ کیفیت تھی کہ بدن پر غزوہ احد میں کفن پورا نہیں آ رہا تھا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، دو چادریں ہیں، ایک بڑی ایک چھوٹی، آپ کے چچا حضرت حمزہ بھی ہیں اور حضرت مصعب بن عمیر بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، تو کیا کریں؟ حضرت حمزہ کا قد بڑا ہے آپ کے چچا کا۔ آپ نے فرمایا جو مکمل چادر ہے نا اس میں مصعب بن عمیر کو کفن دے دو، اور میرے چچا کے لیے جتنا آتا ہے کفن اتنا دے دو، باقی اس خر گھاس جو ہے اس کے پتوں کے ساتھ میرے حمزہ کے وجود کو، میرے چچا کے وجود کو مکمل لپیٹ دو اور رب کے حوالے کر دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کے لیے یہ ارشاد فرمایا تھا، اور ان کے کفن کا تو آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا وہاں، یا اللہ میں مصعب پہ راضی ہوں، تو بھی مصعب پہ راضی ہو۔ جس پر اللہ کا نبی راضی ہو اور اعلان کرے آخری وقت کہ میں راضی ہوں اس پر، یا اللہ تو بھی راضی ہو جا، تو آپ ذرا تصور کریں اس صحابی کی کیا عظمت اور مقام ہوگا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر جب وہاں گئے نا تو حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ان کا قیام ہوا مدینہ میں۔ وہ 6 آدمیوں میں جو حضرت اسد بن زرارہ تھے، ان میں سے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان تھے حضرت مصعب بن عمیر، یعنی ان کی رہائش کا، ان کے کھانے کا انتظام ان کی ذمہ داری انہوں نے اپنے ذمہ داری میں لے لیا، ان کے گھر انہوں نے ڈیرے لگائے۔ اور اس وقت سردار تھے انصار کے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، اور خزرج میں بڑے تھے سعد بن عبادہ، یعنی سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، یہ دونوں علیحدہ نام ہیں۔ سعد بن معاذ ایک تھے صحابی، وہ بھی مشہور تھے، اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی یہ بھی مشہور، دونوں مشہور تھے، اور دونوں کا تعلق یعنی مدینہ کے قبائل سے تھا۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا کہ اسد بن زرارہ جو میرے چچا زاد ہیں، یعنی ان کے قریبی رشتہ دار تھے، میرے چچا زاد ہیں، اور اس طرح وہ 6 آدمی گئے تھے اور مکہ اور وہاں سے سنا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں ان پر ایمان لائے ہیں، کلمہ پڑھ لیا ہے، اور لوگوں کو بھی دعوت دے رہے ہیں یہاں آ کے مدینہ میں۔ تو ان کے گھر جو اللہ کے نبی نے اپنا ایک صحابی بھیجا ہے، اسد بن زرارہ کے گھر ہے اس کا قیام، وہ جو پہلا مبلغ ہے اس کا قیام۔
تو حضرت سعد بن معاذ فرماتے بڑا غصہ آیا مجھے، سردار تھے اور مسلمان تو نہیں تھے اس وقت، بڑا غصہ آیا کہ میرے بھتیجے نے یہ کیا کیا، ایک تو خود کلمہ پڑھ کے آیا اور جو ان کا نمائندہ ہے حضرت مصعب بن عمیر، ان کا بھی رہائش کا انتظام سارا انہوں نے سنبھال لیا۔ تو دو پھر عظیم ہستیاں وہاں بیٹھی، ایک تھے حضرت سعد بن معاذ اور ایک تھے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی۔ حضرت اسید بن حضیر بڑے مشہور صاحب، میں عرض کرتا ہوں۔ تو حضرت سعد کہنے لگے کہ کیونکہ میرا چچا زاد ہے، میری قریبی رشتہ داری ہے، میں اس کو ٹھکانے نہیں لگا سکتا، ہمارا خاندانی مسئلہ بن جائے گا، پریشانی بڑھ جائے گی، اس لیے آپ ایسا کریں، اے اسید، آپس میں دوست بھی تھے، آپ ایسا کریں، آپ نیزہ لے جائیں اور وہاں جا کے سمجھائیں اسے، اسد بن زرارہ کو، اگر باز نہ آئے تو اس کو ختم کر دینا، میری طرف سے اجازت ہے۔ اب یہ سردار تھے سعد بن معاذ، میں خود نہیں کر سکتا، میرے چچا زاد ہے، تو اس لیے تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نیزہ لے کر تشریف لے گئے۔ وہاں گئے جب تو حضرت اسد بن زرارہ کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر ہیں، جو اللہ کے نبی نے نمائندہ بنا کے بھیجا ہے۔ تو اسید بن حضیر نا نیزے کو سامنے ہی گاڑ دیا، یعنی ڈرانے کے لیے، غصے میں، اور غصے والی نگاہوں سے کہنے لگے یہ تم نے کیا کر رکھا ہے، نئی بات لے آئے ہو، نیا دین لے آئے ہو، نیا پیغام لائے ہو، نعوذ باللہ بے دین ہو گئے ہو، یہ کون سی بات ہے تمہاری، اور رک جاؤ ورنہ یہ نیزہ دیکھ رہا ہو میں تیرا کام تمام کر دوں گا۔ حضرت اسد بن زرارہ کو کہتے ہیں رضی اللہ تعالی۔ انہوں نے حضرت مصعب بن عمیر ساتھ بیٹھے تھے، حضرت مصعب بن عمیر نے فرمایا میری بات سن لو، اگر تمہیں پسند آئے تو مان لینا، اگر تمہیں پسند نہ آئے تو پھر جو تیری مرضی ہے کر لینا، بات تو سنو پہلے۔ تو حضرت اسید بن حضیر کہنے لگے یہ بات ٹھیک ہے، بات سن لیتا ہوں، اگر بات پسند آئی تو مان لیں گے، نہ پسند آئی تو پھر اگلا فیصلہ بعد میں ہے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر فرماتے ہیں ٹھیک ہے، آپ بات تو سنیں، اگر بات تمہیں پسند نہ آئے تو پھر آگے جو بات ہے وہ کر لینا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے اور انہوں نے ان کو بتایا پہلا پیغام جو ہمارے نبی نے ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے، فرمایا لا تشرک باللہ، میں جو پیغام آپ کو دینے لگا ہوں وہ پیغام یہ ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں چند باتیں بتائی ہیں اور چند باتوں سے روکا ہے، ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، قتل نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، اپنے بچوں کو بھوک کی ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو، بچیوں کو زندہ درگور نہ کرو، نا انصافی نہ کرو، کسی کی چیز پر قبضہ نہ کرو، ظلم و زیادتی نہ کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا اور پھر فرمایا حامیم والقرآن الحکیم، قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ اللہ کا کلام ہے میرے پاس، اس کو سن لو، اس کو پڑھ لو، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی ہم سچ کہہ رہے ہیں یا غلط بات کہہ رہے ہیں۔
حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی بات سنائی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. وہ کہنے لگے مجھے بات سمجھ آ گئی، اب میرا بھی وہ اعلان ہے جو تمہارا اعلان ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پہلی ملاقات میں مسلمان ہو گئے. پہلی ملاقات میں بھی حضرت اسید بن حضیر نے کلمہ پڑھ لیا. حضرت مصعب بن عمیر کا کلام سن کر، بات سن کر. پھر عجیب جملے تھے. حضرت اسد بن زرارہ فرماتے ہیں جب وہ حضرت مصعب بن عمیر ان کو قرآن سنا رہے تھے اور اللہ کی باتیں سنا رہے تھے، میرا دل سمجھ گیا. میرے چہرے کو میں نے جب دیکھا تو سید کا چہرہ چمک رہا تھا. مجھے سمجھ آ گئی کہ دل پہ اثر ہو رہا ہے. پہلا چہرہ اور تھا، جب آپ آئے تو اور چہرہ ہے. تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ، کیا شان تھی. پھر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں بات سناتا جاؤں، اللہ نے اس صحابی کو مقام کیا دیا، اس صحابی کو اللہ نے پھر عظمت کیا عطا فرمائی. یہی اسید بن حضیر تھا پہلا حضرت اسد بن زرارہ کے گھر حضرت مصعب بن عمیر کی دعوت پر پہلا مسلمان مدینہ منورہ میں، یعنی 7ویں نمبر کا. پہلے 6 آ چکے تھے جو مکہ میں اللہ کے نبی سے کلمہ پڑھ کے گئے تھے. اب مدینہ میں جس نے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا حضرت مصعب بن عمیر سے تو کلمہ پڑھ لیا. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیفیت تھی فرماتے ہیں، بس جو ہی میں نے سب سے پہلے اللہ کا قرآن مصعب بن عمیر سے سنا تو میرے دل میں تو قرآن کی محبت آ گئی. میرا اٹھنا بیٹھنا جاگنا ہر وقت قرآن کی تلاوت جاری رہتی تھی، اور رات کو جتنا یاد ہوتا وہ رات کو تہجد کے نوافل میں پڑھا کرتے تھے. ادھر میں اللہ کا قرآن سن کے یاد کرتا، ادھر رات کو تہجد میں جب سورہ بقرہ نازل ہوئی تو رات کا ٹائم ہوا تو حضرت اسید بن حضیر فرماتے ہیں میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت رات کے نوافل میں شروع کر دی. اونچی آواز سے میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا تو گھوڑا ساتھ بندھا ہوا تھا، میرا بیٹا یحییٰ بھی موجود تھا. حضرت سعد حضرت اسید فرماتے ہیں مجھے ڈر ہوتا تھا جب میں قرآن پڑھتا تھا وجد میں سورہ بقرہ تو میرا گھوڑا بدکنے لگ جاتا تھا، اچھلنے لگ جاتا تھا. میں بڑا حیران، پھر میں خاموش ہو جاتا تو میرا گھوڑا بھی ٹھہر جاتا. پھر میں پڑھتا وجد میں تو گھوڑا پھر بدکنے لگ جاتا. مجھے ڈر ہوا اس بات سے کہ کہیں گھوڑا کچل نہ دے میرے بیٹے کو. اللہ اکبر! لیکن کیا شان تھی، کیا مقام تھا، کیا عظمت تھی. حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کیفیت میں نے جب پڑھنا رات کو پڑھتا رہا، بالآخر میں تلاوت بند کر کے لیٹ گیا کہ سویرے اللہ کے نبی کو بتاؤں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ رات کو میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بھلا کرے تیرا، اگر پڑھتا رہتا تلاوت کو نہ روکتا. پھر فرمایا جب میں دعا مانگنے لگا آسمان کی طرف میں نے نظر اٹھائی تو میرے سر سے لے کر آسمان تک نور کی لائٹ ہی لائٹ نظر آ رہی تھی، روشنی تھی. میرے نبی نے فرمایا اگر رات کو سورہ
بقرہ کی تلاوت کو بند نہ کرتا، تیری تلاوت سننے کے لیے آسمان کے فرشتے آ رہے تھے۔ اتنے فرشتے اترے، اتنے فرشتے اترے کہ سویرے صحابہ فرشتوں سے ملاقات کر لیتے۔ یہ تھے حضرت اسید بن حضیر، یہ مدینہ کا پہلا مسلمان۔ 6 یہاں سے گئے تھے اللہ کے نبی سے کلمہ پڑھ کے۔ مصعب بن عمیر کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنے والا حضرت اسید بن حضیر، پیچھے حضرت سعد بن معاذ انتظار میں ہے۔ بھیجا ہے میں نے اسید بن حضیر کو اسد بن زرارہ کے پاس، کیا نتیجہ لے کے آتا ہے، کیا رزلٹ ہے۔ جب آئے چہرے کا رنگ بدلا ہوا، حضرت سعد بن معاذ سمجھ گئے یہ بھی گیا ہاتھ سے، بھیجا تو تھا مزہ چکھاؤ اسد بن زرارہ کو، نبی کا دامن چھوڑ دے، مصعب بن عمیر کو واپس مدینہ مکہ بھیج دے، پناہ نہ دے سے دوسروں کو نہ مسلمانوں کی طرف دعوت دو، بلاؤ۔ تو اس وقت اللہ اکبر، حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں اے اسید تیرا رنگ بدلا بدلا نظر آتا ہے۔ کہنے لگے ہاں، صرف بدلا نہیں، اللہ نے میرے دل کو ہی بدل دیا ہے۔ پہلے گیا تھا تو اس دل میں نورانیت نہیں تھی، ظلمت تھی، اندھیرا تھا۔ آج میرا دل روشن ہو گیا ہے، آج میں کلمہ پڑھ کے آ رہا ہوں، لیکن میں ان کو بھی بتا کے آیا ہوں ایک بات۔ کون سی بات بتائی تھی؟ میرے پیچھے ایک آدمی بیٹھا ہے، اگر وہ کلمہ پڑھ لے تو پورا قبیلہ ہی مسلمان ہو سکتا ہے۔ تو سعد بن معاذ، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ خود چلے جائیں نا، آپ کا بھتیجا ہے حضرت اسد بن زرارہ، آپ خود چلے جائیں، بات کر لیں ان سے۔ تو وہاں سے پھر چلے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں سے چلے۔ جب آ گئے حضرت اسد بن زرارہ کے گھر، مصعب بن عمیر وہاں موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت مصعب بن عمیر نے جب دیکھا سعد بن معاذ، انصار کا سردار آ رہا ہے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے آ جائیں۔ غصہ بڑا تھا کہ تم نے کیا کیا ہے، میں نے اسید کو بھیجا، وہ بھی مسلمان ہو گیا، اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں، بڑے غصے میں ہیں۔ فرمایا بیٹھ جاؤ، سن لو میری بات، جب سنو گے پھر فیصلہ تم کر لینا، کیا فیصلہ کرتے ہو۔ اللہ اکبر، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اللہ کا قرآن سنانا شروع کر دیا۔ جب اللہ کا قرآن پڑھتے جا رہے تھے، پڑھتے جا رہے تھے، پڑھتے جا رہے تھے، جو ادھر قرآن کی تاثیر حضرت سعد بن معاذ کے دل پہ اثر کرتی جا رہی تھی، تو حضرت سعد بن معاذ فرماتے ہیں بس کر، مجھے سمجھ آ گئی ہے، میں نے اسید کو بھیجا تھا، اس نے کیوں کلمہ پڑھا، مجھے سمجھ آ گئی ہے، مجھے اللہ کی قسم یہ انسان کا کلام نہیں بلکہ یہ تو رحمان کا کلام ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، اتنا کہنا تھا تو زبان پہ جاری ہو گیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ دوسرا مسلمان ہو گیا حضرت سعد بن معاذ۔ ذرا سننا، سعد بن معاذ عام انسان نہیں ہے۔ حضرت سعد بن معاذ نے جب کلمہ پڑھا تو اب ہمیں یقین ہو گیا کہ بہت زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، کیونکہ انصار کا سردار تھا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارا اوس قبیلہ ان کو مانتا تھا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب سنو حضرت سعد نے وہاں کیا پیغام دیا۔ آ گئے، کہنے لگے یہ بتاؤ میرے اوپر اعتماد ہے؟ کہنے لگے ہاں بہت زیادہ اعتماد ہے، آپ ہمارے سردار ہیں،
ہمارا خیال رکھتے ہیں، آپ نے کبھی ہمیں تکلیف نہیں دی، کبھی ہمارے سامنے آپ نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی ہمارے لیے برا نہیں سوچا، ہمارے اچھے ہی سوچتے ہیں آپ۔ حضرت سعد بن معاذ کی تعریف کرنے لگے قبیلے والے، تو حضرت سعد بن معاذ نے اچانک ایک جملہ کہہ دیا، کہنے لگے تم جتنے مرد اور عورت میرے قبیلے کے ہو، میرے اوپر حرام ہے میں تمہارا چہرہ دیکھوں۔ اندازہ کرو سارے حیران ہو گئے، اتنا پیار کرنے والا ہم سے، اتنی محبت کرنے والا ہم سے، ہم بھی حضرت سعد سے بڑا پیار کرتے ہیں، اچانک کیا ہو گیا کہ کہتے ہیں مرد عورت جتنی ہے چہرہ حرام ہے میں نہیں دیکھوں گا کسی کا۔ سارے حیران ہو کے پوچھنے لگے، کہنے لگے بتا تو صحیح مسئلہ کیا ہو گیا ہے، کوئی ہم سے غلطی ہو گئی تو بتا دے۔ انہوں نے کہا غلطی نہیں، مجھے آج سمجھ آئیے جو میں کلام سن کے آ رہا ہوں، جو میں قرآن سن کے آ رہا ہوں، جو آخری نبی کا پیغام مصعب بن عمیر کی زبان سے سن کے آ رہا ہوں، مجھے یقین ہے وہ سچا کلام ہے۔ اگر میرے اوپر اعتماد کرتے ہو تو پھر جس طرح میں پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سارا کا سارا قبیلہ سوائے ایک بندے کے جس کا نام اسیرم تھا، سوائے ایک بندے کے قبیلے میں سے سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ سارے قبیلے نے کلمہ پڑھا، لیکن اسیرم جو تھا ان کے قبیلے کا وہ بھی بڑا آدمی تھا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن اس کو دیکھو اللہ نے کیا عزت پھر عطا فرما دی۔ غزوہ احد کے موقع پر جب احد کی جنگ ہو رہی تھی تو یہ اچانک تیزی کے ساتھ آئے یہ اسیرم، لیکن مسلمانوں کے خلاف کبھی لڑا نہیں، مقابلے بھی نہیں آیا، مخالفت نہیں کی، بس کلمے کا اعلان نہیں کیا تھا۔ اس وقت جب سارے قبیلے نے پڑھا تھا تو جنگ احد ہو رہی تھی، تو یہ اسیرم تلوار لے کے دوڑتا دوڑتا آیا، ادھر جنگ شروع ہوئی، اللہ کی شان لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ آج ہی کلمہ پڑھا ہے، ایک نماز ہی نہیں پڑھ سکا، ایک روزہ بھی نہیں رکھ سکا، ایک نفل بھی دو نفل بھی نہیں پڑھ سکا، کچھ بھی نہیں کیا، ابھی ابھی آیا کلمہ پڑھا، تلوار اٹھائی، شہید ہو گیا۔ میرے نبی نے ایک عجیب جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا عمل قلیل اجر کثیر۔ یہ عجیب اللہ کا بندہ ہے، عمل تو تھوڑا کیا ہے، یعنی صرف کلمہ پڑھا ہے، نہ نماز پڑھی ہے، نہ کوئی اور نیکی کا کام کیا ہے، لیکن کلمہ پڑھ کے اللہ نے سیدھی جنت اسے عطا فرما دی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کلمہ بھی بڑی نعمت ہے، نبی کی غلامی مل جائے، اسلام مل جائے تو بڑی نعمت ہے۔ کہ حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میں کلمہ کا اظہار فرمایا، وہیں شہید ہو گئے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے قبیلے کے سامنے اعلان فرمایا تو قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ نے حضرت سعد بن معاذ سے، یہ جو سعد بن معاذ ہے، اللہ نے جس سے قربانی لی نا دین کے لیے، سبب بنایا دوسروں کی دعوت کا، دوسروں کے لیے کام کا، اللہ نے اسے عزت بھی بڑی عطا فرمائی، دنیا میں بھی اور آخرت میں اللہ کی طرف سے اس کو بڑی عزتیں ملی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ چھوٹی سی بات ہے، یہ چھوٹا سا پیغام ہے، اللہ نے بہت عزت دی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو پورے قبیلے کی ہدایت کا سبب بنے، اللہ نے ان کو اتنا مقام دیا۔ میں عرض کر دوں تھوڑی سی بات تاکہ ان کی عظمت بھی آپ کو سمجھ آ جائے کہ سعد بن معاذ نے جو اسلام کے لیے لوگوں کی خیر خواہی کا کام کیا، اللہ نے ان کو عزت کتنی عطا فرمائی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں، قرآن پاک کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہودیوں نے اللہ کے نبی کے لیے ان ظالموں نے کہا آج کے بعد ہم راعنا کہیں گے، نعوذ باللہ ہمارے چرواہے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے تھے، کیونکہ یہودی جو تھے زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے، بڑا علم رکھتے تھے، تو وہ لفظ چنتے تھے جس کے دو معنی
بولنے ہوں، عربی میں اچھا معنی نکلے اور دوسری زبان میں اس میں گستاخی کر سکیں، تو وہ رائنا کی بجائے ہماری رعایت کیجئے، نظر کرم فرمائیے۔ وہ کہتے رائنا لمبا کر کے نعوذ باللہ ہمارے چرواہے۔ اس طرح کا سب سے پہلے آپس میں بات کر رہے تھے، حضرت سعد بن معاذ نے سب سے پہلے یہ سنا تھا ان سے کہ رائنا کا یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بارے میں یہ کہیں گے، نعوذ باللہ گستاخی کریں گے۔ اس وقت حضرت سعد بن معاذ نے کہا تھا یاد اللہ، اے اللہ کے دشمنوں، اے اللہ کے دشمنوں، آج کے بعد یہ جملہ دوبارہ نہ سنوں، اگر کسی نے دوبارہ رائنا کہا تو مجھ سے برا ہوگا، اچھا نہیں ہوگا، اچھائی کی امید نہ رکھنا، میرے نبی کی گستاخی تم لفظوں میں بھی نہیں کرنے دوں گا۔ غصے میں یہ جملے کہہ کے وہاں سے اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی یہ بات کر رہے تھے کہ رائنا کہیں گے، تو میں ان کو کہہ کے آ گیا ہوں، خبردار آج کے بعد رائنا کوئی نہیں کہے گا۔ آپ نے فرمایا سعد مبارک ہو، جو جملے تو ان کو کہہ کے آیا ہے کہ آج کے بعد نہیں کہنے، اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، حضرت سعد بن معاذ نے ایک جملہ کہا، اللہ نے اس پر قرآن نازل کیا، نبی کا ادب بتا دیا۔ حضرت سعد بن معاذ یہ عام صحابی نہیں، یہی صحابی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جو بندہ آئے گا جنتی ہے، پھر آیا، وہ جو بندہ آ رہا ہے جنتی ہے۔ 3 دفعہ میرے نبی نے جنت کی بشارت دی۔ صحابی فرماتے ہیں میں اس کے گھر چلا گیا، پتہ تو کروں کام کون سا کرتا ہے، 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہے۔ اللہ اکبر مسلمان بھائیو، آج ہمارے اندر وہ آ جائیں تو ہم بھی جنتی بن جائیں۔ میرے نبی نے اس صحابی نے 3 دفعہ جنت کی بشارت پتہ ہے کیوں ملی ہے؟ صحابی کہتے ہیں میں چلا گیا، عمل کون سا کرتا ہے، اتنا مبارک بندہ ہے، 3 دفعہ جنت کی بشارت پیارے نبی کی زبان سے ملی ہے۔ 3 دن مہمان بن کے گھر رہا، کوئی سمجھ نہ آئی، وہی نمازیں، وہی تہجد، وہی ذکر و اذکار جو ہم کیا کرتے تھے۔ تیسرے دن جب جانے لگے، انہوں نے کہا اللہ کے بندے یہ بتاؤ کیوں آیا تھا؟ کیونکہ مہمان کو وہ 3 دن تک پوچھتے نہیں تھے، 3 دن کا ہمارا مہمان ہے، مہمان نوازی ان کی مشہور ہوا کرتی تھی۔ جانے لگے کیوں آیا تھا، وجہ تو بتا دے۔ کہنے لگے آیا اس لیے تھا کہ نبی نے 3 دن تجھے لگاتار جنت کی بشارت دی ہے، عمل کون سا کرتا ہے یہ پتہ کرنے آیا تھا۔ انہوں نے کہا ظاہراً عمل کوئی نظر نہیں آئے گا، ہاں تمہیں بتاتا ہوں کیوں۔ فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ اس دل کے اندر کسی کے بارے میں کینہ نہیں، اس دل کے اندر کسی کے بارے میں برائی نہیں، اس دل کے اندر، اور دوسری بات فرمایا اس دل میں نے گرے لگا کے نہیں رکھی۔ تیسری بات فرمایا میں نے کسی مسلمان پہ حسد کبھی نہیں کیا، اللہ جس کو جو دے دے میں حسد نہیں کرتا، میں کہتا ہوں اللہ اس کو اور دے دے اور دے دے اور دے دے۔ اس لیے میں رات کو سونے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں، اللہ جس نے بھی مجھے تنگ کیا، تکلیفیں دی، گالیاں کی، جو بھی کیا، تیرے لیے میں اپنے دل کو صاف کرتا ہوں اور پوری انسانیت کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 دفعہ جنت کی بشارت۔ آج ہم بھی اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے، دوسروں کے مال پہ حسد کرنا، دلوں میں کینہ اور بغض رکھنا، یہ کتنی بری بات ہے۔ میرے نبی نے سمجھایا نہیں، دل کو صاف کر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو اللہ کے لیے خرچ کرے اس کا مال کبھی کم نہیں ہوگا، میں قسم اٹھاتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری
بات آپ نے عجیب فرمائی، فرمایا جو اللہ کے لیے کسی کو معاف کر دیتا ہے اس کی عزت کم نہیں ہوتی، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ اس کی عزت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ تو آج ہم معاف کیوں نہیں کر سکتے؟ آج ہم مسلمان ایک دوسروں کے دلوں کے اندر نفرتیں کیوں لے کے بیٹھے؟ آج ہمارے جسم تو ساتھ ہوتے ہیں، دل ساتھ نہیں دیتے۔ یہ چیز ہمارے نبی نے ہمیں سکھائی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی یہی تھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں، اللہ اکبر، غزوہ خندق کے موقع پر تیر لگا زخمی ہو گئے، یہی سعد بن معاذ زخمی ہو گئے۔ اور پتہ ہے بدر میں انہوں نے کہا تھا اے پیارے نبی، آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا، کون انصار مہاجرین اٹھے تھے تو حضرت سعد نے کا عجیب جملے کہے تھے، یا رسول اللہ ہمارے مال آپ کے، ہماری جانیں آپ کی، ہمارا سب کچھ آپ کا، آپ جیسے چاہیں انہیں استعمال کریں، آگے پیچھے دائیں بائیں جدھر چاہیں ہم آپ کے لیے قربانیاں دیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کے اندر تیر لگا تھا اور زخمی ہو گئے تھے، اور جب زخمی ہوئی تو عجیب جملے کہے تھے۔ ایک دن خندق ختم ہو گئی، کافر بھاگ گئے، مسلمانوں کو کامیابی مل گئی تو زخم زیادہ ہو گیا، خون بہ رہا تھا، اور یہ وہ خوش نصیب صحابی ہے 2 دفعہ اللہ کے نبی نے جیسے داغتے ہیں پٹی کا انتظام کرتے ہیں، میرے نبی نے خود فرمایا حضرت سعد بن معاذ کے لیے، ذرا تصور کریں کیسا صحابی ہے۔ ایک دن بیٹھے دعا مانگ رہے تھے، اللہ اگر کافروں نے میرے نبی پہ دوبارہ آ کے حملہ کرنا ہے تو میرے زخم کو ٹھیک کر دے تاکہ میں اپنے نبی کے ساتھ کھڑا رہوں، اگر دوبارہ مدینے پہ حملہ نہیں کرنا یا اللہ پھر مجھے اپنے پاس بلا لے، تیری ملاقات کو میرا بڑا دل کرتا ہے، تیرے پاس آنے کو بڑا دل کرتا ہے۔ اللہ کی قدرت خیمے کے اندر موجود تھے، خبر آئی اللہ کے نبی زخمی حالت میں، آخری وقت حضرت سعد کا اللہ نے اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کیا۔ ایک صحابی آ کے بتانے لگے، اس سے پہلے جبرائیل آ گئے، جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا خوش نصیب صحابی آپ کا ابھی ابھی دنیا سے گیا ہے، ابھی ابھی دنیا سے، کون سا خوش نصیب ہے؟ کیوں؟ فرمایا جو دنیا سے گیا ہے اللہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے اور فرشتے خوشیاں کر رہے ہیں، اور اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھوم رہا ہے کہ آپ کا صحابی حضرت سعد بن معاذ دنیا سے جا رہا ہے۔ کیسا قربان جاؤں ایسا بندہ حضرت سعد بن معاذ۔ اللہ کے نبی اتنی تیزی کے ساتھ ان کے گھر کی طرف، خیمے کی طرف گئے، صحابہ فرماتے ہماری چادریں گرنے لگیں، جوتیوں کی تسمے ٹوٹنے لگے۔ اللہ کے نبی کبھی اتنی تیزی کے ساتھ ہم نے چلتے آپ کو نہیں دیکھا، یا رسول اللہ کیا بات ہے آج اتنی تیزی کے ساتھ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا سعد دنیا سے چلا گیا ہے، اتنے فرشتے آسمان سے نیچے اتر رہے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہیں ہمارے جان سے پہلے غسل کے لیے وہ اسے اوپر لے کے نہ چلے جائیں۔ تو میں جلدی جلدی حضرت سعد کی قبر، جنازہ مبارک، آپ کا وجود مبارک ان کے گھر کے اندر کمرے میں موجود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی ایسے پاؤں اٹھا رہے تھے جیسے رش بڑا ہوتا ہے، جیسے کسی کے اوپر قدم آ جائے گا، یا رسول اللہ یہاں تو بندہ ہی کوئی نہیں، آپ اس انداز میں قدم کیوں اٹھا رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا اتنے فرشتے اللہ کے آئے ہیں کہ قدم رکھنے کی جگہ کوئی نہیں، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی قبر کا انتظام کرو، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کا انتظام کرو۔ جب ان کی قبر کا انتظام کیا گیا، اللہ اکبر کیا وہ منظر تھا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے جو ہی کدال مارتے نیچے، ہر کدال سے جیسے خوشبو مہک جاتی ہے ایسی خوشبو آتی تھی۔ میں نے مٹی اٹھائی وہاں سے اللہ کے نبی کے پاس لے کے مٹھی بند کر کے آیا،
جو ہی کھولی تو خوشبو مہک اٹھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ نے عجیب دے واہ واہ، جس کے الفاظ کا ترجمہ اپنی زبان میں کروں، واہ 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 واہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کی قبر کی مٹی کو اللہ نے کتنا خوشبودار بنا دیا ہے، یہ تو جنت کی خوشبو ہے۔ فرمایا دفن کرنے تک خوشبو ہی خوشبو ہے۔ جب جنازے کو کندھا دینے لگے تو وجود بڑا تھا حضرت سعد بن معاذ کا، لیکن ہلکا پھلکا جنازہ ہو گیا۔ منافق کہنے لگے نعوذ باللہ، یہ تو منافق ہے، جنازہ ہلکا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم سمجھتے ہو جنازہ ہلکا ہو گیا، اتنا وزن بڑا وجود ہے لیکن اٹھانے میں محسوس ہی نہیں ہو رہا۔ میرے نبی نے فرمایا تمہیں کیا پتا، اللہ کے فرشتوں نے انہیں کندھا دیا ہوا ہے، اللہ کے فرشتوں نے انہیں اٹھایا ہوا ہے۔ یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کا دوسرا مسلمان ہے جس کی وجہ سے اللہ نے سینکڑوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، وقت اجازت نہیں دیتا، میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے مدینہ منورہ میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ ہوا کہ آپ نے جانا ہے مدینہ، تو اس سے پہلے 6 بندے آئے، مسلمان ہوئے۔ وہ 6 بندے اپنے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر کو لے گئے، پہلا مبلغ اسلام کا حضرت مصعب بن عمیر کو لے گئے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر حضرت اسد بن زرارہ کے گھر ٹھہرے مدینہ منورہ میں، اور وہاں سے پھر حضرت اسید بن حضیر آئے، ان کو مارنے کے لیے آئے تھے لیکن اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ اور دوسرے نمبر پر حضرت سعد بن معاذ آئے تھے جو اوس قبیلے کے سردار تھے، وہ آئے تو انہوں نے اسلام قبول کیا، اور جن کے قبول کرنے کے ساتھ اللہ نے ان کے پورے قبیلے کو ہدایت کا سامان بنا دیا۔ تو یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر وہاں سے انہوں نے محنت فرمائی، تو وہاں سے پھر 12 مرد دوسرے سال حج پہ تشریف لائے۔ اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ پھر مینا کی جگہ پہ ملاقات کی۔ پھر اس سے اگلے سال 75 آدمی، یعنی 2 عورتیں تھیں اور 73 آدمی اور تھے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس پہ بات کریں گے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔